السلام علیکم ناظرین۔ دوستو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈرامہ سیریل جان نثار کی لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا۔ ناظرین آج ہم آپ کو اس ڈرامے کی مکمل اور آخری کہانی کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جان نثار ڈرامہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ لوگ اس ڈرامے کا لاسٹ ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے بہت زیادہ بے تاب بھی ہے۔ ناظرین ہم نے اس ڈرامے کا OST دیکھ کر پریڈکشن کیا ہے اور ہمیں اس ڈرامے کی مکمل سٹوری کے بارے میں اب پتہ چل چکا ہے کہ اس کے لاسٹ ایپیسوڈز میں بھی کیا ہوگا۔ ناظرین ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نیو آئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ ڈرامہ سیریل جان نثار کا پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ناظرین جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ڈرامہ سیریل جان نثار بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ڈرامہ بن چکا ہے۔ آنے والی اس کی لاسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ مزے کی ہونے والی ہے۔ دوستو جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ اس ڈرامے میں کہ دعا اور نوش شیروا کس طرح سے ایک دوسرے کو اب پسند کرنے بھی لگے ہیں۔ ناظرین آپ لوگوں کو لاسٹ ایپیسوڈز میں دکھایا جائے گا کہ فراز اور اس کی دعا کی بہن کی بھی اب شادی ہونے والی ہے۔ فراز کو معلوم ہی نہیں کہ وہ جس لڑکی کے ساتھ شادی کر رہا ہے وہ دعا کی بہن ہے۔ وہ صرف اور صرف اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ دعا کو حاصل کر سکے۔ وہ اس طرح سے اب دعا کو فون کر کے اس کو اپنے گھر بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہمارے گھر پر کوئی نہیں ہے، میں تمہیں اپنے گھر بلا رہا ہوں، تم جلدی میرے گھر آ جاؤ۔ وہ اس طرح سے اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ اب جیسے ہی وہ اس کے گھر جاتی ہے اسے معلوم ہی نہیں ہوتا یہ سب کیا ہونے والا ہے۔ اب فراز اسے اپنے گھر بلاتا ہے تو وہ آ کر اس کی امی کے بارے میں پوچھتی ہے کہ تمہاری امی کہاں ہے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو اس پر فراز اس کو ٹالتا ہے اور اس سے کہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، امی بہت جلد آ جائے گی، بس تم بیٹھو، میں تمہارے لیے شربت بنا کر لاتا ہوں۔ اب اس طرح سے وہ جاتا ہے کچن میں، وہاں پر وہ گولیاں ملا کر بے ہوشی کی دعا کو دے دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ گولیاں کھاتی ہے وہیں پر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب دوسری جانب دوستو آپ دیکھیں گے کہ اب فراز کو بالکل بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جس لڑکی کے ساتھ شادی کر رہا ہے وہ صرف دعا کی بہن ہے، اب اسے معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اب جیسے ہی دعا کو ہوش آتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ فراز سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے کیا ملا کر دیا، میں بے ہوش ہو گئی اور میرے سر میں بہت زیادہ درد بھی ہو رہا ہے، تمہاری امی کہاں ہے؟ تو یہ بات سن کر وہ بھی حیران ہو کر اس سے کہتا ہے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، امی کچن میں کام کر رہی ہے، تمہارے لیے کھانا بنا رہی ہے۔ یہ بات سن کر دعا اس سے کہتی ہے میں تمہاری امی سے ملنا چاہتی ہوں۔ دوسری جانب دوستو آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی وہ اپنے گھر واپس آتی ہے تو سب لوگوں کو معلوم ہو ہی جاتا ہے کہ فراز نے دعا کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو وہ بہت زیادہ سب لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں۔ اب سارے محلے والے اس کو اس محلے سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے اس سے کہتے ہیں اس لڑکی کو ہم ایک منٹ بھی اس محلے میں نہیں رہنا دیں گے کیونکہ یہ شریفوں کا محلہ ہے اور یہ کالا منہ کر کے آئی ہے۔ اب اس کا باپ بھی بہت زیادہ سخت مزاج کا آدمی ہوتا ہے اور جس طرح سے اپنی بیٹی کو باپردہ رکھتا ہے کیونکہ اس کے گھر میں نہ ہی کوئی ٹی وی ہے اور نہ ہی کوئی موبائل ہے۔ اب دعا کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ فراز کیا کرے گا۔ اب جیسے ہی وہ آتی ہے تو اس کا باپ ہی اس کو اس گھر سے نکال دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہاری اس گھر میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ بات سن کر دعا حیران ہو کر اس سے کہتی ہے میں کہاں گئی تھی جب تم مجھے اس گھر سے نکال رہے ہو؟ یہ بات سن کر وہ اس سے کہتا ہے ایسا گندا کام کر کے آئی ہو اور مجھ سے پوچھتی ہو کہ میں کیا کر کے آئی ہوں، تم بہت بے حیا ہو، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تو وہ اس کو اس گھر سے نکال دیتا ہے۔ دوسری جانب دوستو آپ دیکھیں گے کہ نوش شیروا کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ دعا کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ جعفر سے کہتا ہے کہ جا کر دعا کا پتہ کرو کہ دعا ہے کہاں۔ وہ سب لوگ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دعا ان لوگوں کو کہیں بھی نہیں ملتی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ جعفر اس کے پاس آ کر اس سے کہتا ہے کہ ہم نے پتہ لگانے کی بہت کوشش کی لیکن ہمیں دعا کہیں بھی نہیں ملی۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور خود بھی نکل پڑتا ہے دعا کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اب جیسے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی دوست ردا نے اس کو پناہ دی ہے
اور وہ اب کلب ڈانسر بن چکی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ کلب میں جا کر وہ وہاں پر ناچتا ہوا دیکھ لیتا ہے دعا کو۔ دعا کو جیسے ہی دیکھتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اتنی با پردہ عورت ہو کر اتنا گندا کام کر رہی ہے۔ وہ دعا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتی، مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا اپنی آنکھوں پر، میں تمہیں اس حالت میں دیکھوں گا۔ تو یہ بات سن کر دعا اس سے کہتی ہے کہ میں تمہیں اب ساری حقیقت بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ جس لڑکی کی شادی میری بہن کے ساتھ ہو رہی ہے مجھے معلوم ہی نہیں کہ وہ میری بہن کا شوہر ہے۔ میں اس سے محبت کر بیٹھی اور اس نے اپنی محبت کا فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ بہت غلط کام کیا۔ تو یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس فراز کو بہت جلد سبق سکھاؤں گا۔ تو اس پر نوشیروہ اب جعفر سے کہتا ہے کہ جو لڑکا فراز ہے اسے اٹھا کر میرے ڈیرے پر لے آؤ۔ تو سب لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر وہ اس کو اٹھا کر وہاں پر لے آتے ہیں۔ اب دعا بھی وہاں پر ہوتی ہے۔ اب نوشیروہ اس سے کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے دعا کو ہاتھ لگایا اور تم نے اس کے ساتھ اتنا گندا کام کیا۔ تو فراز اس سے کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، پلیز مجھے معاف کر دو، یہ تم سب لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ تو اس پر دعا اس کو سب کچھ بتاتی ہے تو نوشیروہ اس کو وہیں پر گولی مار دیتا ہے۔ وہیں پر اب فراز کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ سب لوگوں کو جب معلوم ہوتا ہے کہ فراز کی موت ہو چکی ہے تو سب کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ دوسری جانب دوستو آپ دیکھیں گے کہ اب فراز اور نوشیروہ اب دعا اور نوشیروہ اب ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت بھی کرنے لگے ہیں۔ تو اب اس طرح سے اب نوشیروہ بھی اس کو پرپوز کر دے گا اور اس سے کہے گا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں، میں تم سے بہت جلد شادی کرنے والا ہوں۔ تو اس پر دعا بھی اس شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اس دنیا میں میرا اب کوئی بھی نہیں ہے، اب ایک ہی سہارا ہے اور وہ ہے نوشیروہ۔ اس پر وہ اس شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہیں اور دونوں اس شادی کے لیے رضامندی ان لوگوں کی ہو جاتی ہے اور ان دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب دوستو آپ دیکھیں گے کہ جب دعا کے گھر والوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا نے کسی لڑکے سے شادی کر لی ہے تو اس کا باپ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ دعا کو ملنے کے لیے اس کے گھر آ رہا ہوتا ہے تو وہیں پر اس کے باپ کی وہیں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو وہیں پر اب اس کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ جب دعا کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے باپ کی موت ہو چکی ہے تو وہیں پر کھڑے کھڑے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہیں سے اپنی گاڑی نکالتی ہے اور نوکر سے کہتی ہے کہ مجھے اپنے باپ کے پاس جانا ہے۔ وہاں پر ہاسپٹل میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر اب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ نوشیروہ بھی پہنچ جاتا ہے اور وہ دعا کو دلاسا دینے کی کوشش کرتا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سب اللہ کا کیا دھرا ہے، اب اس نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے تو اس دنیا سے جانا تو پڑے گا ہی۔ یہ سب دلاسا دینے کے بعد اب دعا بہت زیادہ پریشان بھی ہوتی ہے۔ دوسری جانب دوستو آپ دیکھیں گے کہ اب دعا کی بہن بھی دعا کے پاس آ کر اس سے کہتی ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ تم اتنا گندا کام کرو گی اور وہ بھی میرے شوہر فراز کے ساتھ۔ اب فراز کو بھی نوشیروہ نے مار دیا ہے اور اب بھی تم اس کے ساتھ ہو، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ فراز کو نوشیروہ نے مار دیا اور تم نے اس سے شادی کر لی۔ تو اب دعا اس سے کہتی ہے جس طرح سے فراز نے میری زندگی برباد کی تمہیں معلوم ہی نہیں اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو، تم میری بہن ہو کہ تم میری نہیں بلکہ فراز سے اب بھی محبت کرتی ہو، تو اب تمہیں یہ سب بھولنا پڑے گا اور یہ سب اب بھلا کے آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ جس طرح سے فراز نے میرے ساتھ کیا فراز تمہارے ساتھ بھی ایسا کر سکتا تھا، کیونکہ فراز بہت ہی غلط اور گھٹیا انسان تھا۔ ناظرین ہم نے اس ڈرامے کی OST دیکھ کر بہت ہی اچھی پریڈکشن کی ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ آپ لوگ اس ڈرامے کا ہیپی اینڈ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کومنٹس باکس میں ضرور دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔